بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ کربلا میں علی اصغر کی شہادت۔ جیسے ہی امام حسین علی اصغر کو میدان میں لے آتے ہیں تو فوج یزید ہنسنا شروع کر دیتی ہے کہ شاید حسین قرآن لے کے آیا ہے۔ اتنی دیر میں حسین اپنی آبا میں چھپے ہوئے علی اصغر کو ظاہر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے نانا کی امت، یہ 6 ماہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے۔ اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ 3 دن مسلسل پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اسے تھوڑا پانی دے دو، اسے آرام مل جائے گا۔ تو فوج یزید زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے اے حسین، اگر بچہ اتنا ہی پیاسا ہے تو کہہ دو ہم سے پانی مانگے، ہم ضرور دیں گے۔ امام حسین نے فرمایا اے اصغر، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ علی اصغر کے لب ہلنے لگتے ہیں اور فوج یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ اے میرے نانا کی امت، میں 3 دن کا پیاسا ہوں، مجھے پانی دے دو۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر پیاس میں ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ فوج یزید کا دل نرم ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتے ہیں اے حرملہ، ایسا نہ ہو کہ فوج میں بغاوت ہو جائے، چل نشانہ لے اور اس بچے کو قتل کر دے۔ بس وہ نشانہ لیتا ہے، 1 مرتبہ نشانہ لیتا ہے لیکن تیر نہیں چلا پاتا۔ جب دوسری مرتبہ کوشش کرتا ہے تو تیر نہیں چلا پاتا۔ جب تیسری مرتبہ بھی نہیں چلا پاتا تو عمر بن سعد کہتا ہے اے حرملہ، پورے لشکر میں تجھ سے بڑا کوئی بے رحم نہیں، تجھ سے یہ بچہ نہیں مارا جاتا؟ تو حرملہ کہتا ہے میں جیسے ہی بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو خیام سے کوئی سیاہ لباس والی بی بی دور سے اشارہ کرتی ہے کہ اے ظالم، نہ مار، تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے۔ تو عمر بن سعد کہتا ہے کہ خیام کی طرف نہ دیکھو، بس اس بچے کو قتل کر دے۔ تاریخ نے لکھا کہ عرب میں جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا اس تیر سے علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں۔ جیسے ہی وہ تیر چلاتا ہے، تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین کے بازو پہ آ لگتا ہے۔ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ امام حسین اپنے بیٹے کو دیکھ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ علی اصغر کا خون آسمان کی طرف رواں کریں تو آواز آتی ہے کہ اے حسین، قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ جب خون کو زمین کی طرف رواں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ قیامت تک اناج نہیں اگے گا۔ حسین اپنے چہرے پہ خون مل کے اللہ سے کہتے ہیں کہ میں روز محشر تیرے دربار میں ایسے ہی آؤں گا۔ بس اپنے بچے کو چھپائے خیام میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے رباب، اپنے بیٹے کو لے لے۔ بی بی رباب نے جیسے ہی علی اصغر کو دیکھا تو چیخ کے رو کے کہتی ہیں کہ اے اللہ، یہ کتنے ظالم ہیں، کیا ان کا خود کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ امام حسین بی بی رباب کو دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس ہمارے بچے کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اے رباب، ہماری شہادت کے بعد ہماری لاش کو پامال کیا جائے گا، ہمارے سروں کو کاٹا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس بچے کی لاش کی بھی بے حرمتی ہو۔ آؤ خیام کے پیچھے بچے کی قبر بناتے ہیں۔ بی بی رباب اور امام حسین علی اصغر کو خیموں کے پیچھے گڑھا کھود کر دفن کر دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی امام حسین کی شہادت کے بعد شہیدوں کے سروں کو کاٹا جا رہا تھا، آواز آتی ہے اس بچے کی لاش نہیں مل رہی جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لے آئے تھے۔ بس ہر کوئی نیزہ ہاتھ میں لیے کربلا کی زمین پر مارنا شروع کرتا ہے کہ امام حسین نے ادھر ہی کہیں تدفین کیا ہوگا۔ بس ایک نیزہ جیسے ہی زمین پہ لگتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ علی اصغر کی لاش پرواز کرنے لگتی ہے۔ بی بی رباب نے جیسے ہی دور سے اپنے بچے کی لاش کو دیکھا اور رو رو کے کہنے لگی اے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ ہی کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ لیکن ان ظالموں نے اس 6 ماہ کے بچے کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا اور اس کے جسم مبارک کو زمین کے کربلا پہ چھوڑ دیا۔